بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کون لوگ تھے جن پر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارتیں نازل ہوئیں؟ وہ کون تھے جن کی ایک جھلک پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، جن کے قدموں کی خاک بھی امت کے لیے سرمایہ ہے؟ وہ تھے اصحاب بدر۔ یہ وہ چمکتے ستارے تھے جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ میں جان، مال، رشتہ دار سب قربان کر کے اسلام کے قافلے کو بچایا۔ وہ 313 پروانے جو تاریخ کے ہر ورق پر سنہری الفاظ میں لکھے گئے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کے بارے میں کیا فرمایا، کس کس موقع پر کیا مقام دیا، کیا عظمتیں عطا کیں۔ ناظرین کرام، بدر والوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فرمان، تم جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ایک بار حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط لکھ کر مدینہ میں مسلمانوں کی تیاری کی اطلاع دی۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ تو بدر میں شریک تھے، اور کیا معلوم کہ اللہ تعالی نے اہل بدر کو دیکھ کر فرمایا ہو، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ حدیث ایک اعلان تھا کہ بدر والے اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے اعمال پر اللہ کی ایسی مہربانی ہے کہ ان کے کچھ وقتی لغزشیں بھی اللہ کی نظر میں معاف کر دی گئیں۔ اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام، جنتی خوشخبری۔ احادیث کے مختلف روایات میں آیا ہے کہ اہل بدر کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جنت کی بشارت نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اہل بدر کو منتخب کیا اور فرمایا، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ بخشش کا آسمانی اعلان تھا۔ ناظرین کرام، جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول، اہل بدر کی معیت میں آسمانی لشکر۔ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو لگاتار آئیں گے۔ یہ فرشتے اہل بدر کی مدد کے لیے نازل ہوئے، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں لڑا، وہ اللہ کے ان لشکروں کے ساتھ کھڑے تھے جو آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ اہل بدر کو امت کے سرداروں میں شمار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ نے اہل بدر کو بخش دیا اور انہیں اہل جنت قرار دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بدر کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران بھی اہل بدر کا خصوصی ادب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں بدر والوں کی عزت۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں کوئی مسئلہ درپیش آیا، ایک شخص نے اپنی رائے دی اور ساتھ ہی ایک بدر والے نے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، بدر میں شریک شخص کی رائے کو فوقیت دو، وہ تم سے بہتر ہے۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کا رویہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تکریم کو فالو کرتے تھے۔ اہل بدر کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازبر تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے ناموں کو یاد رکھا، انہیں ان کے انفرادی کارناموں سمیت یاد فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بدر والوں کے نام لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے سنا۔ بدر والوں کی تعداد اور ان میں مشہور صحابہ، اہل بدر کی تعداد 313 یا 14 تھی، مہاجرین تقریباً 86 ان میں تھے اور انصار تقریباً 227 تھے۔ ان میں شامل تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ بھی ان میں موجود تھے۔ اہل بدر کی عظمت کا نچوڑ اللہ تعالی نے فرشتے نازل فرمائے ان کی مدد کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کی بشارت دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور خلفاء راشدین نے انہیں ہمیشہ فوقیت دی۔ اہل بدر وہ ستون تھے جن پر اسلام کا پہلا قلعہ قائم ہوا۔ اختتامیہ، ہم آپ کے لیے دعا اور محبت بھرے کلمات ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنتی قرار دیا۔ اے پروردگار عالم، ہمیں وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ وفاداری عطا فرما جو بدر والوں میں تھی۔ یا رب، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق دے اور ہمارا حشر انہی عظیم نفوس کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے عزیز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہمارے چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خیریں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، کاروبار میں، آپ کے جان میں، آپ کے مال میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے دین میں بے بہا برکت نازل فرمائے اور اللہ آپ کی ہر جگہ پر مدد کرے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ آپ کے ساتھ سے انشاءاللہ ہم بہت ہی آگے اس ویڈیو کو پہنچائیں گے اور بہت زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور صحابہ کی شان کو سمجھیں گے، سنیں گے اور صحابہ کی شان پوری دنیا میں پھیلے گی۔ صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی اور اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔